بچے کی ذمہ داری لینا، عورت کی ذمہ داری لینا جو شریعت نے رکھی ہے، وہاں تو اس کو جو ان کی ایک حقیقی صورتحال کی جو نمائندگی جو لفظ کر سکتا ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کا لفظ ہی کر سکتا ہے۔ یہی چیز ہماری اس سوسائٹی کو بھی دی جا رہی ہے کہ جی اب آپ شادی کی طرف نہ جائیں، شادی ایک بوجھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ سوسائٹی کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلانا ہے۔ فطری بات ہے، فطری حاجت ہے، تو انسان اس کی ضرورت کو اگر جائز طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتنی تاکید موجود ہے تو پھر اتنی تاکید کے بعد بھی اس میں اتنا آسانی دے دینا اور اتنی گنجائش دے دینا کہ کوئی بھی لڑکی باہر نکلے اور باہر نکل کے کورٹ میں جا کے نکاح کر لے، اس کے والدین کے حقوق کدھر گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم ٹاکس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے مختلف جو ٹاپکس ہوتے ہیں جس پر لوگوں کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے علماء کرام کو اس پہ دعوت دیتے ہیں اور اس پر مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں، اور جو بھی دینی رہنمائی میسر ہو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو ایام اور موسم چل رہا ہے یہ شادیوں کا ایک سیزن ہے، اور اس حوالے سے مختلف معاملات شادیوں کے تعلق سے جو رسوم و رواج ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہی ہیں، اور اس کے اندر بہت تبدیلیاں بھی واقع ہو رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے نئے نئے رسوم و رواج بھی اور نئے نئے معاملات بھی ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے عموماً لوگوں کی طرف سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ معاملہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ آج کا پروگرام انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کہ شادیوں کے اندر دین اسلام کی کیا رہنمائی ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے شادی کے حوالے سے، لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے تعلق سے، اور جو مختلف رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، ان کا رواج پڑ چکا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میرے ساتھ میرے مہمان علماء کرام شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر فراز الحق حفظہ اللہ موجود ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ، شادی کے تعلق سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ نہ صرف ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے بلکہ اس پر دین اسلام کے بھی بڑے احکامات موجود ہیں، تو ایک عام مسلمان کو کیا سمجھنا چاہیے کہ شادی کی کیا اہمیت ہے اور دین اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر شیخ، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ جیسے کہ شیخ ہم نے ذکر کیا، بالکل کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ہماری تخلیق کی ہے تو اس کے اندر جس طرح کھانے اور پینے کی حاجت ہے، یہ بھی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر یہ رکھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل فطری ضرورت ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں شیخ، تو خلاصہ کے طور پہ ہم 4 بڑی حکمتیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 4 حکمتیں دین کے پیش نظر رہی ہیں اس حکم کو اپنے مکلفین کے اوپر نافذ کرتے وقت۔ پہلی حکمت یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسل انسانی کی جو ہے بقا اور نسل انسانی کا تسلسل جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ پیدا کیا اور تمہیں زمین پہ معمار کرنے والا بنایا کہ تم تعمیرات جاری رکھو اور زندگی میں حیات انسانی جو ہے وہ جاری رہے۔ تو ایک تو بہت بڑا یہ شادی کا مقصد ہے واضح طور پہ۔ دوسرا ظاہر ہے چونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے تو ایک انسانی حاجت ہے، تو وہ عفت جو ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے انسان کو، اور اپنی ایک حاجت کو انسان جائز اور قانونی طریقے سے اور بالکل کسی بھی حوالے سے غیر معیوب طریقے سے انسان اس حاجت کو پورا کرتا ہے اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دوسرا بہت بڑا اس کا حکمت ظاہر ہے۔ تیسری حکمت شیخ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ مشکل حالات میں اور ہمیشہ ٹینس ماحول میں نہیں رہنا چاہتا، اور چاہتا ہے کہ اس کے لیے راحت کے کچھ اوقات ہوں، اور اپنی جیسے کہتے ہیں روزمرہ کی مصروفیات سے نکل کے انسان جو ہے وہ ایک آسانی اور ایک الفت والی زندگی بھی گزارے۔ تو اس طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک جوڑا بنایا اور تاکہ تم اس کی طرف سکون محسوس کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور چوتھی حکمت شیخ یہاں پہ یہ بھی علماء ذکر کرتے ہیں کہ بہت ساری دنیا کی مصلحتیں جو ہیں وہ اس رشتے سے جڑی ہوئی ہیں، کہ اس میں انسان کی تربیت اولاد بھی شامل ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بھی شامل ہے، اور ایک تربیت اور وغیرہ معاملات۔ تو یہ واضح حکمتیں ہیں بہت ساری، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو نکاح جیسی ایک عبادت اور ایک ضرورت کو دین اسلام نے مد نظر رکھا۔ عموماً آج ایک ماحول نظر آ رہا ہے
کہ خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ ایک روش بڑی بڑھ رہی ہے کہ جی میں کوئی صرف شادی کا تو میرا نہیں ایک مقصد ہے، یا مجھے مقصد میری اپنی بھی لائف ہے اور میں اپنی لائف گزاروں، اور مجھے کیا ضرورت ہے شادی کی. ایک انڈیپینڈنٹ وومن کا ایک تصور جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی ہے. اور ہمیں بہت زیادہ یہ ابھی یعنی پہلے یہ ماحول نہیں تھا ہمارے یہاں، لیکن ابھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ جی انڈیپینڈنٹ وومن ہونی چاہیے اور اس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ اکیلی بھی زندگی گزار سکتی ہے. تو اس کے تعلق سے کیا شریعت کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ بالکل شیخ، جیسے کہ حکمتیں ذکر ہوئیں اور سب اس پہ اتفاق کریں گے کہ یہ بہت بنیادی حکمتیں ہیں. تو اصل میں تھوڑا سا جو ہے موضوع تفصیل طرف اس طرح ہو جائے گا کہ کیوں خاتون اس طرح کی بات کر رہی ہے. تو پھر وہ یقیناً ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کہیں کچھ مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، اس سے ڈر کے کچھ خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. کہیں کہیں جو ہے وہ رشتے کو جو غلط استعمال کرنے والے مثالیں ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ، اس کی وجہ سے خواتین اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں. کہیں جو آج کل ہمارا جیسے کہتے ہیں زیادہ سوچ و فکر میڈیا اور ڈرامہ اور فلم اس کے ذریعے جو ہماری ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے اس میں اس طرح کے تصورات دیے جاتے ہیں تاکہ امپاورمنٹ کے نام پہ تاکہ خواتین جو ہیں وہ اس رشتے سے لوگ مرد و خواتین دونوں اس رشتے سے ہٹ کے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، فطری حاجت ہے، تو انسان اس کی ضرورت کو اگر جائز طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بہرحال اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ شادی جو ہے شیخ ہماری یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ یہ 3-4 حکمتیں جو شریعت نے اس میں رکھی ہیں، تو اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک یعنی فیملی جو ہے وہ ایک یونٹ ہے پوری سوسائٹی کا. بالکل بالکل. اور وہ یونٹ کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک باؤنڈنگ جو ہوتی ہے درمیان میں، وہ باؤنڈنگ جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہے شادی کی صورت میں. ایک باؤنڈنگ ہمارے یہاں جو یورپ کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک تصور ہے، اس سے بہت جلدی کے ساتھ پارٹنرز بھی چینج ہو جاتے ہیں اور سوئچنگ ہوتی ہے. یعنی ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو تقریباً 75% جو خواتین ہیں یعنی جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، تو انہوں نے پچھلے یعنی اپنی 30 سال کے دورانیے میں جب سے وہ اس کلچر کے اندر آئی ہیں، تو 75% وومن ایسی ہیں، خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے 4 سے 5 اپنے پارٹنرز کو چینج کیا ہے. یعنی وہ جو ایک پورا یونٹ تھا جو ایک سوسائٹی کے اندر جس نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، تو وہ بالکل یعنی ہمارے جو ایک یورپین کلچر ہے اس میں تباہ ہو گیا. اور یہی چیز ہماری اس سوسائٹی کو بھی دی جا رہی ہے کہ جی اب آپ شادی کی طرف نہ جائیں، شادی ایک بوجھ ہے، اور وومن امپاورمنٹ اور جو ہے وہ ایک عورت کو ایک آزاد ہونا چاہیے اور اپنی مرضی سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ سوسائٹی کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور پھر حکم دیا کہ نکاح کیا کرو، اور حکم دیا کہ زیادہ جو ہے وہ کثرت سے نکاح ہونے چاہیے امت کے اندر، تو یہ سوسائٹی کو ظاہری بات ہے کہ ایک مضبوط بنیاد اس کو فراہم کرنے کے لیے ہے. اور اس میں یہ مزید حکمتیں، پھر ظاہری بات ہے پاکیزگی کا ایک تصور شریعت کے اندر موجود ہے. سوسائٹی بنتی ہے کسی وجہ سے، وہ ان کا جو جو ویسٹ کا ہے ہمارے کلچر جو ہے ہاں ان کی جو صورتحال ہے وہ تو فیملی تو تباہ ہے نا، وہاں تو سسٹم نہیں ہے. اور وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے. مرد تو عیاش طبیعت مزاج ہوتے ہیں، آپ اور یعنی ہم تو جانتے ہی ہیں. تو مطلب بچے کی ذمہ داری لینا، عورت کی ذمہ داری لینا جو شریعت نے رکھی ہے، اس کا کھانا پینا پہننا، اس کی بیماری کے اخراجات، اس کی تیمارداری، اس کے بیوی بچوں کے سب کے، یہ ایک مرد کی پوری ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے. وہاں تو اس کو یعنی الفاظ کہنے نہیں چاہیے، غیر مناسب ہیں، لیکن جو ان کی ایک حقیقی اس صورتحال کی جو نمائندگی جو لفظ کر سکتا ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کا لفظ ہی کر سکتا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے. لیکن وہ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. عورت کی جو خوبصورتی، عورت کا جو مقام، عورت کا جو مرتبہ اسلام نے شریعت کو دیا ہے، وہ سب سے بہترین مرتبہ اس کو ماں کی صورت میں دیا ہے. اور وہ ماں کی صورت میں بنتا ہی کب ہے؟ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، باپ سنبھالنے والا ہو. اور ہمارے یہاں میں مثالیں ذکر کی جاتی ہیں کہ وہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کتے بلیوں کا تصور جو آخری عمر میں، ہمارے یہاں تو اب یہ ویسٹ زیادہ جو حضرات ہیں وہ تو شوق میں پال لیتے ہیں. وہاں شوق بھی ہے لیکن شوق کے ساتھ ساتھ مجبوری بھی ہے، کیونکہ ان کے لیے انسیت کے لیے کوئی انسان ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ مطلب دادی نانی جو بنتی ہیں اور ایک خاندان ہوتا ہے، ان کی کوئی خوشی ہو، کوئی تقریب ہو، کچھ ہو، تو ان کو جو عزت مقام اور احترام دیا جاتا ہے، ان کو جو آگے کیا جاتا ہے، ان کے اشاروں پر فیصلے ہوتے ہیں اور ان کو جو ایک احترام ملتا ہے،
وہ اسی چیز کو نوچنا اور تباہ کرنا اور برباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جب تک شریعت کے دائرے میں ہم رہ کر، یعنی آپ نے جیسے ذکر کیا شیخ سے کہ عورت مطلب نہیں چاہتی آزاد ہونا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو دیندار عورت ہے، اس کے شیخ نے جو کچھ وجوہات ذکر کی وہ ان کے لیے ہو سکتی ہے ایک ڈر، خوف معاشرے میں جو ایک مثالیں مل جاتی ہیں مردوں کے تلخ ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں. تو وہ دیندار عورت یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس نے کل اللہ کے سامنے کس چیز کا جواب دینا ہے. والمسئولۃ راعیۃ فی بیتہا، یہ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، مسئول ہے. گھر بنے گا تبھی تو اس نے آگے کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اس نے اپنی آزادی جو ایک بے دین عورت ہے عام طور پہ تو ان کا ایک تصور ہوتا ہے کہ جی ہم آزاد رہیں، ہم کیوں کسی کے پابند ہو کر رہے ہیں، ہم کیوں ان پابندیوں کے اندر زندگی گزاریں. لیکن مسئلہ کہنے کا ہے کہ ان عورتوں کی وجہ سے، ان چند عورتوں کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو تو برباد نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ یہ چیز آ رہی ہے. دیکھیں آج ہم کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ آگے آنے والی نسلوں میں دیکھیں اللہ ہمیں کتنی زندگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال آگے معاملات انتہائی چاروں طرف سے جو آ رہا ہے وہ بڑے اور خطرناک شیخ نظر اس آ رہا میں ہے. یہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا شیخ کہ یہ جو تصور بھی دیا رہا نا خاتون کو، وہ شاید زندگی کی 20-25 بہاروں تک ہی چلے گا، بڑا اس کے بعد تو پھر لگتا ہے اٹریکٹیو تصور. اس وہی کے تو ہے، پھر بعد کتے وہی بلی خاتون، والا تصور آ ہاں جاتا پھر وہی خاتون جو ہے وہ طرح طرح کی ٹینشنوں کا شکار ہو جاتی ہے، اسٹریس کا شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہے، پھر لوگ اس پہ طرز بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہی تربیت اور گھر کا ماحول جو بننا یہ چاہیے. اولڈ ایج ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں، کیا تصور ہے اسلام میں؟ تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہیں آپ کوئی بھی فقہی کتاب اٹھا لیں، کوئی قرآن و حدیث میں آپ اٹھا لیں، مضامین اہل علم نے، محدثین نے تبویب قائم کیا، کہیں یہ تصور موجود ہے کہ جی اولڈ ایج ہاؤس کے لیے آپ نے کوئی جگہ، کوئی مختص، کوئی زکوٰۃ کا تصور ہے، ساری چیزوں کا ہے؟ کہیں یہ تصور ہی موجود نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری تو اولاد پر دی گئی ہے. تو جب آپ اولاد کو بچپن سے تربیت نہیں دیں گے، دونوں اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگ جائیں گے، تو بڑھاپے میں یہ ذلت اور رسوائی تو پھر ان کو اٹھانا پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں شادی کا اصل کردار ہے. یعنی وہ شادی جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، وہ نکاح اور میاں اور بیوی کا جو ایک آپس کا جو تعلق ہے اور رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر پوری فیملی ڈیولپ ہوتی ہے. اور فیملی ایک یونٹ ہے، اور اس یونٹ سے سارے یونٹ جب بنتے ہیں تو ایک سوسائٹی ہماری ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے مختلف جو رشتے ہیں اور یہ ساری جو ہمارے خاندان ہیں، فیملی ہے، اس کا اصل جو تعلق ہے ہی شادی سے. اگر شادی کو نکال دیا جائے سوسائٹی میں سے تو وہ تو ایک جانوروں کی زندگی ہے، کیونکہ شادی ہے ہی انسانوں کے اندر موجود ہے یہ چیز. اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر ہے یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کافر ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور گزار رہے ہیں. زندگی گزارتے ہیں. کھانا پینا، موج مستی، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. شادی کے باؤنڈ کو شیخ ایک پوائنٹ میں اور ذہن میں میرے بھی آیا کہ بتانے کے لیے کہ کتنا اہم رشتہ ہے. یعنی کہ علماء سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر دو میاں بیوی کفر کی حالت میں تھے اور وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہ تجدید نکاح کریں. اگر ان کا پہلے نکاح ہوا ہے ان کی شریعت مطابق بھی تو وہ اسے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ پھر بھی ایک کانٹریکٹ اور ایک مقدس رشتے میں جڑے ہوئے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی باقی زندگی جو ہے وہ کنٹینیو کریں. کتنی یعنی اہمیت ہے کہ بے شک پرانی شریعت کے اوپر بھی ان کا کوئی اگر نکاح ہوا تھا، لیکن ایز لانگ وہ نکاح ہوا تھا تو وہی اسی کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ بھی شیخ احترام دیتا ہے کہ یعنی کہ شریعت نے کتنا زیادہ نکاح کو جو ہے وہ اتنا آسان رکھا ہے. اور ویسٹ کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ غیر مسلم جو اسلام کی سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامک کلچر کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی پہلا ان کا جو حملہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ شادی کے اوپر ہی ہوتا ہے. یعنی وہ ساری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر کو لا کے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، ڈائیورس جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا جو ایک کلچر ہے، وومن امپاورمنٹ کا جو ایک نعرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی اس رشتے کو پامال کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور دوسری طرف جیسے آپ نے بات کی کہ دین اسلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس رشتے کو محفوظ کیا جائے، اس رشتے کو جو ہے وہ بچا کر رکھا جائے. تقدس کا لفظ الامکان ان رشتوں کا ایک تقدس ہے جو ویسٹ میں نہیں ہے اور ہمارے یہاں یہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. تقدس ہے، تقدس ہے اس کا. اچھا، اسی میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یعنی شادی کے تعلق سے جو ہمارے ہاں جو مختلف قسم کے بیریئرز لگائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں کم کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بیریئر ہمیں نظر آتا ہے یہ کم عمری کی جو شادی کے تعلق سے ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی عمر اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور بڑے اس میں جو ایک تصور دے دیا گیا ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رہنمائی کرنی چاہیے لوگوں کی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ کئی زاویوں سے بات ہو سکتی ہے. بڑی عمر میں بھی اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں اس کی فیملی ساتھ ہوتی ہے،
سکھاتی ہے، سمجھاتا ہے لڑکے کی لڑکی کی ساس سسر. یہ ایک ہمارا جو معاشرہ ہے، یعنی اگر 24-25 سال کی عمر میں بھی اگر جا کے شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی کیا وہ اتنا میچور ہو چکا ہے انسان، لڑکا ہے لڑکی، کہ وہ خود سنبھال سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ 30 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، میچور ہو چکے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو اس وقت بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس وقت بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، پہلے بھی ہے، تو اب کب کرنی چاہیے جو ایک شادی کی ایج ہے؟ تو وہ جیسے ابھی شیخ نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے. فطری ضروریات میں ہمارا کھانا پینا ہے. ہمارے کھانے پینے کی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میں پانی اٹھا کر، مجھے اگر پیاس لگ رہی ہے تو میں بھی پانی پیوں گا. صحیح. میں اگر مثال کے طور پہ کیمرہ ہے سامنے اور بات کر رہے ہیں تو چلیں شرم شرمی میں 5 منٹ 10 منٹ میں انتظار کر سکتا ہوں، پیاس کو اپنی کنٹرول کر سکتا ہوں. روزے میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے کنٹرول سے یہ چیز باہر ہوگی، مجھے پینا پڑے گا. تو جب آپ کو کھانے پینے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کھانا پینا نہیں مل رہا تو مزاج میں چڑچڑاپن بھی آتا ہے، طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، انسان اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. تو شادی کا وقت بھی وہی ہے جب انسان کی ضرورت یہ کھانے پینے کی فطری ضرورت ہے، تو جب اس کا ٹائم آ جائے تو اس کی شادی اس وقت ہو جانی چاہیے. وہ کب ہے؟ وہ انسان کی اس چیز کو ہر انسان جانتا ہے. ان چیزوں کو شریعت نے یا فطرتاً یہ چیزیں کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہر شخص واقف ہے. تو وہ اس کی شادی کا وقت ہے. یعنی پاکستان جیسے آپ کے کراچی جیسے شہر کے اندر، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یعنی کوئی بالغ ہونے کی ایج لمٹ کوئی نہیں ہے، نہ لڑکے کے لیے. ایک جو اندازہ جو لگایا جاتا ہے وہ 14 سال 13-14 سال کر لیں یعنی وہ یعنی. اور ہوتی ہیں شادیاں ابھی تک بھی، ہمارے کچھ عرصے پہلے تک بھی، اگر آپ تھوڑا شہر سے باہر چلے جائیں گاؤں دیہات کے ماحول میں، اتنی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ایک قانون ہمارے یہاں بہرحال بنا دیا گیا ہے، خاص طور پہ سندھ کے اندر، کم عمر کے تعلق سے ایک 18 سال کی ایک ایج کی لمٹ لگا دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب، مطلب اگر دیکھا جائے، نہ یہ فطرت کے مطابق ہے، نہ ہی یہ جو ہے وہ 18 سال کے پہلے پوچھیں تو صحیح کہ 18 سال کیا ہے. مطلب ہم نے تو ویسٹ کی اندھی تقلید جو ہوتی ہے، لاجک، یہاں پہ تو ہماری اسلام کے لیے تو ہر چیزوں میں لاجک چاہیے ہوتی ہے. 18 سال کے پیچھے کیا لاجک ہمیں ویسٹ نے دی ہے، وہ تو خود اس پہ متفق نہیں ہے. تو 18 سال میں جا کے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ میں اگر 17 سال 364 دن کا ہوں تو میں قابل نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی میں 17 سال 365واں دن میں نے پورا کیا، اب میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب میں میچور بھی ہو گیا ہوں، اب میں کر سکتا ہوں. اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی اگر میں کروں تو قانونی طور پہ مجرم ہوں، کیونکہ ویسٹ سے لیا، اور ہم مرغوب اتنے ہیں کہ ان سے لاجک پوچھ بھی نہیں سکتے. تو بتائیے اس پہ کچھ اگر آپ ان کیا یہ ایج چل رہی تو ہمارا بھی اس میں سے ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں. آپ نے بڑی اچھی ماشاء اللہ مثال دی آپ نے اس کی، پانی کی اور اس کے حوالے سے. شیخ 18 سال ہر زمانے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. 18 سال میں ہم جانتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لشکر کے کمانڈر بنے تھے، جس کے اندر بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام جو تھے وہ ان کے ماتحتی میں تھے. آج ہمارا 20 سال کا نوجوان جو ہے وہ پب جی اور دیگر گیمز میں مصروف ہے، اور وہ گھر کا جو ہے نا دہی اور روٹی لینے نہیں آتا. ہاں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہاں، وہ ہمارے یہاں تو مزاج اس طرح کے بن گئے ہیں آج کل. ہم شاید بہت جوان بچے کو بول رہے ہوتے ہیں یار اس کو تو لین دین نہیں آتی، ڈیلنگ کرنی نہیں آتی. مجھے یاد آیا شیخ ہمارے استاد تھے مسجد نبی میں درس میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں، کہ جب ایک 10 سال کا بچہ اپنے والد کے ساتھ دکان پہ آیا کرتا تھا صبح سے رات تک، اور کسی دن اگر والد بیمار ہو جائیں تو وہ بچہ اکیلا صبح سے لے کے رات تک دکان پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا. تو یہ آج سے 30-40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو 10 سال کا بچہ اتنا شعور والا ہوتا تھا کچھ سالوں پہلے، آج ہمارا وہ 20 سال کا بچہ اس میں نہیں ہے. تو پوائنٹ وہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ممی ڈیڈی کلچر. تو جو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے، اگر وہ شعور کی اور ذہنی پختگی کی ایج میں ہے، ذمہ داری سنبھالنے کی تیار ہے، وہی اس کا ٹائم ہے. اچھا، اس میں سے 2 باتیں اور بھی، اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جی 18 سال میں کیا لاجک کیا ہے، اس میں دیکھیں 18 سال میں ہم نے تو اس کو پابند کر دیا کہ جی آپ اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے. اور ہمارا جو ایک سوسائٹی کا کلچر ہے، جو اسلام کا کلچر ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ اگر شادی نہیں کر رہے تو آپ نے ظاہری بات ہے کہ جو تعلقات آپ کے ہیں وہ ناجائز ہیں. تو وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے 18 سال کی ایج تک، تو وہ نہ شادی کر سکتی ہے، نہ شادی کر سکتا ہے، نہ ہی تعلق قائم کر سکتا ہے. جو ویسٹ سے انہوں نے کلچر لیا ہے، ان کے ہاں تو یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ جی 18 سال کے بعد آپ نے شادی کرنی ہے، اور 18 سال سے پہلے آپ تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے. ان کے ہاں تو مطلب الاؤ ہے ہر چیز. 18 سال کا بھی قانون کوئی ایسی متفق علیہ کوئی اجماعی چیز تھوڑی ہے. نہیں ہے بالکل. ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے بالکل
کہ وہ امریکہ کی کتنی کئی ساری اسٹیٹس کے اندر کوئی منیمم ایج ہے ہی نہیں شادی کی. لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سرچ کریں کہ کتنی منیمم ایج ہے یو ایس اے کے اندر شادی کی. جیسے کہ اگر بات کریں تو لکھا ہے کہ موسٹ آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر کوئی منیمم ایج ہی نہیں ہے. آپ آ جائیں اور بس اپنا آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے اگر آپ پہنچ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں بھی کرائیں تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ تو افسوس کے ساتھ. لیکن اگر آپ کم ایج کے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ لیگلی میرج کر رہے ہیں آپ تو آپ کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بہت سی اسٹیٹس میں آپ 12 سال کی عمر میں ہیں, آپ 14 سال کی عمر میں آپ کرا سکتے ہیں. جو 18 سال کی ہم نے جو یہاں پر اب نافذ کر دی ہے سندھ کے اندر, اور اس پہ بڑا ایک پچھلے دنوں کیس وغیرہ بھی چل رہے تھے تو بڑے مسائل بھی اٹھے. تو اس کی کوئی واقعات نہ لاجک ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی اس کے تعلق سے, بلکہ یہ وہی بیریئر ہے جس کی ہم بات کر رہے جی تھے. جی گناہوں کی طرف لے گناہوں جانے کی کے طرف لیے لے اصل جانے کے میں لیے راستہ کھولنا ہے, آپ کو راستہ فراہم کرنا ہے. آپ کو کھل کر تو شیطان بھی اور یہ چیلے بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ جاؤ جا کے اپنی موج مستی عیاشی کرو. تو وہ جو جائز ذریعہ ہے, جب آپ جائز ذریعہ بند, میں نے کہا نا ایک وقت تک میں بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, میں نہیں کھاؤں گا. جب مجھے یہ چیز میسر نہیں ہوگی تو میں چوری کر کے کھاؤں گا, میں اس کو لوٹ مار کر کے کھاؤں گا, بالکل, کیونکہ مجھے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے. تو جب آپ میرے لیے جائز راستے, حلال راستے بند کریں گے تو فطرتی چیز ہے. اور پھر آج کے دور میں یہ آپ نے ایک ایٹم بم جو آپ نے بچوں کے, ہم نے ہمارے اب سب کے ہاتھ میں, بچوں کے کیا, اس سے تو صرف وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا کر رکھے. تو وہ جب اس کے ہاتھ میں ہے, اور کتنے کیسز آپ دیکھتے ہیں آج کل, مطلب نعوذ باللہ, اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے, اور بچیوں کی حفاظت فرمائے. بچیاں لاشعوری کیفیت میں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, وہ اپنے ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دیتی ہیں. ہم تو بڑے دھڑلے سے بیٹھ کے قانون بنا کے بیٹھ گئے اور ان چیزوں کے انجام کو سوچا نہیں. اور شیخ ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے ہی کہ 20-25 سال بعد آپ تھوڑا گھبرانا شروع ہوتے تھے بچیوں کے اوپر. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ایج جو ہے نا وہ 10-12 سال کی عمر میں رسک والی ایج جو ہے شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی پھر تو اس قانون کو آپ سوچیں, غور کریں ان چیزوں. اچھا شیخ, یہ ہے نا, یہ شیخ یہ اسی کہہ رہا ہوں, بہت آگے بڑھا دیا. اور اگر شیخ ویسے دوسری بات یہ بھی کر لیں کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیں, اپنی سوسائٹی کا کلچر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا. 18 سال کی اگر ایج لمٹ ختم کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ہمارے جو والدین ہیں, جو سرپرست ہیں بچوں کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے پہلے شادی کرا دیں گے؟ ابھی چلے 18 سال کی ایج لمٹ بھی ہے تو بھی شادیاں کب ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے نا سرپرست کے اوپر, والدین کے اوپر. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی بچے کی تعلیم ابھی باقی ہے اور بچہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. جی یہ تو بہت ساری وجوہات ہم تفصیل سے اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو ایک ایک کر کے پوائنٹ پہ کر سکتے ہیں کہ جی مطلب کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں لیٹ ہو گئی شادی ہے. جی 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 جی. لیکن اس سے پہلے میں مطلب جو بھی وجوہات آپ کہہ لیں, اس میں جو ماں باپ ہیں, اب یہ جو ہماری جو پیڑھی ہے نا, ہم بھی جب نکل جائیں گے تو اب جو نئی نسل آئی ہے نا بڑی پریکٹیکل ہے, سوشل میڈیا پہ پلی ہے, تو بہت ساری چیزوں میں پریکٹیکل ہے. تو وہ آگے چل کے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ شاید کچھ ماحول اس حوالے سے چینج ہو جائے. مطلب اپنے بچوں کی ضرورت کو سمجھیں. انسان خود بھی مطلب بدلہ لینا کہ نہیں ہماری لیٹ ہوئی تھی تو بچوں کی بھی لیٹ ہو. صحیح. یا پھر جو ہے وہ رواج میں نہیں ہے, خاندان میں کسی خاندان میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. بالکل سوچیں ہم, مطلب ہاتھ میں بچے کے یہ تھمایا ہوا ہے, صحیح ہے, میں کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا رہا میں, یا کسی کے کردار پر یا ان کے اخلاق پر بات نہیں کر رہا, لیکن سوچیں یعنی ہم کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری اولاد تو بڑی نیک ہے. مطلب بات کسی پر, یعنی ہر انسان جانتا ہے, ہر انسان واقف ہے, یہ اولاد کی ایک فطری ضرورت ہے. ماں باپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور معاشرے کو ڈرنا. ماں باپ بھی بہت سے مجبور ہوتے ہیں معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے. اس خاندان کو میں نے کہا نا آگے چل کے چینج تو ہوگا, لیکن ابھی جو اس عذاب کو سہ رہی ہے جو نئی نسل ہے, جو چاہتے ہیں شادی کرنا, جو سنبھال سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جن کا مطالبہ ہے, تو کم از کم ان چیزوں کے اندر کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماحول کو تبدیل کرنے کی اب ضرورت ہے. اب یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ جتنے زیادہ فتنے آ رہے ہیں نوجوان کے تعلق سے, اس کے دین کو, اس کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, تو جہاں ہم اس کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کی دین کی فکر کرنی چاہیے. بات وہی ہے, وہ بدکاری کی طرف نہ چلا جائے, وہ فحاشی کی طرف نہ چلا جائے. اور خاص طور پہ فرض کر لیں مثال کے طور پہ لڑکا ہے, تو لڑکا اگر بگڑ بھی جائے تو اس کی عزت پر ہمارے معاشرے میں حرف نہیں آتا کہ اللہ نہ کرے اگر لڑکی کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے, بیٹی ہے یا بہن ہے, وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے, تو
پھر وہ ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک رسوائی بھی ہوتی ہے اور ایک ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک مطلب یہ کہہ دیا کہ جی بچی کی جب تک تعلیم پوری نہیں ہوتی، اب وہ تعلیم کہاں حاصل کر رہی ہے، جس یونیورسٹی میں ہے، جس کالج میں ہے، اس یونیورسٹی کالج کا ماحول کیا ہے، جس محلے میں وہ رہ رہی ہے اور جن افراد میں اس کا رہنا ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو سوشل میڈیا ہے اور جو انٹرنیٹ ہے، اس کے ذہن پہ کیا طاری کیا ہو. اور چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں شیخ. اب تو یہ بھی آتے ہیں کچھ رشتوں کے اندر کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ لڑکی کو جاب سے منع نہیں کریں گے، وہ آلریڈی جاب کر رہی ہے اور یہ آپ ہم سے طے کریں کہ وہ جاب کنٹینیو کرے گی. تو اب تو یعنی کہ تعلیم کا ایک وجہ ہوتی تھی کہ گریجویشن کے فوراً بعد شادی ہو جائے. اب نہیں، اب گریجویشن کے بعد وہ جاب کریں گی، جاب میں بھی کچھ سال گزار لیں گی، جب وہ پکی ان کی امپلائمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد شادی کریں گی، اور اس میں بھی لکھوایا جائے گا کہ یہ جاب بھی کنٹینیو رہے گی. کتنے راستے آپ نے لمبے کر دیے اور کتنا سفر بچے لمبا پھر کر دیا. پالتی ہے نا، وہ آئے ہیں جو بچے پالتی ہیں پھر اور ہے نا. مسائل. تو پھر وہ ماں باپ بھی ایسے ماں باپ بس اب کہنا نہیں چاہیے، وہ وہی ماحول بنتا ہے پھر بڑھاپے میں جا کے نا اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خدمت کرنے کے لیے آ جائے، کوئی دوا دارو کوئی کیونکہ کر آپ دے، نے کوئی ان آ کے کے ساتھ نہیں پوچھ لے، کی کوئی تو اب دعا کر دے مرنے کے بعد، کوئی جو ہے نا کوئی پیچھے صدقہ جاریہ ہو. جب تربیت ہی نہیں کی، اپنی زندگی اپنی موج مستی میں گزاری، تو آگے دوسرے سے پھر انسان کیا توقع رکھے. اچھا شیخ، ہم یہاں بیریئر کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے شادیوں میں کے حوالے سے بیریئر موجود ہیں. ان میں سے ایک بیریئر ہم سمجھتے ہیں جو لڑکوں کا جو انتخاب ہمارے یہاں یا لڑکی کا جو انتخاب ہے، اس کے تعلق سے عجیب و غریب ہمارے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. تو اس پہ آپ کیا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور اس میں صحیح بات کیا ہونی چاہیے؟ لیکن جہاں تک لڑکوں کی بات ہے نا، تو بیریئرز پہ تو بات کر لیتے ہیں. ایک پہلے شرعی رہنمائی ہم سمجھ لیں. جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے، اولیاء الامور کو خطاب ہے جو بچی کے سرپرست ہیں، ایسا رشتہ ہے ایسے آدمی کا جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. دیندار بھی ہے اور بااخلاق، دونوں چیزیں ہیں، جی، بادین بھی ہے اور بااخلاق بھی ہے. تو اپنے بچیوں کی شادی اس کے ساتھ کر دو. صحیح. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمانے میں وہ فساد برپا ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یا ویسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہی معیار ہے لڑکے کا. ابھی آگے انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ رزق جو ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، وہ کہ جی وہ لڑکی کے نصیب سے لڑکے رزق جو ہے وہ آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے نا، شریعت نے مرد کو ذمہ دار بنایا کما کر لانے کا. تو وہ جو اس نے کھانا ہے لڑکی نے، بیوی نے، وہ اللہ مرد کو عطا کرے گا. مرد میں اگر دینداری اور بااخلاق ہے، باغیرت ہے، باہمت ہے. آج کل تو نسل جو پل کے آئی ہے نا ہماری، تو وہ تو بیٹھ کے کھانے والی ہے، سست اور کاہل، اور مطلب سسرال کا مال کھا لو اور وہ نہ ہو. اس کے ساتھ شادی کر دو. نہیں کرو گے تو یہ جو اخلاقی جو معاشرے کی تباہی ہے تمہیں دیکھنے کو ملے گی. یہ کرائٹیریا ہے شریعت کا. باقی کمانے کی صلاحیت رزق اللہ فراہم کرتا ہے. لوگوں کا بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، کچھ نہیں ملتا. کتنے کورے، جاہل، ان پڑھ، گنوار یا بیوقوف اچھے گھر میں پیدا ہو گئے، باپ کا بڑا بزنس تھا، فیکٹری تھی، وہ اس کے ساتھ کر دیں گے شادی. صحیح. تو یہ معیار ہے شریعت کا. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے جی ہمارے لیے لڑکے کے انتخاب میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں ہوا. اب پیروں پہ تو کھڑا ہوا ہے وہ بہرحال وہ پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں ہوا، وہ کتنا کماتا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، باپ ابا کا کیا کاروبار ہے، وہ اس کا زیادہ تر گھر اپنا ہے نہیں ہے. لڑکے کے معیار میں نا خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی. جیب کی خوبصورتی، جیب کی بھارے پن، جیب کیسی ہے، اور ویسے ہی پھر اس کو رشتہ ملتا ہے، ویسی جگہوں پہ وہ جاتا ہے. صحیح. تو لڑکے کے انتخاب میں جو ہے یہ سب سے بڑی اہم چیز جو ہے نا، وہ اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. مطلب پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے. اچھا، اس میں سے ایک بات عموماً ذکر کی جاتی ہے کہ جی لڑکی اور لڑکا جو ہے اس کا یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا کفو ہونا چاہیے. تو کفو کی ایک شرط جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. تو اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ برابر کا ہو، ہم پلہ ہو کم از کم. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے درست ہے کہ وہ ہم پلہ کفو، یہ اگر شرعی ہے فقہی نقطہ نگاہ سے اگر آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں نا، تو اہل علم اس پہ امام مالک نے، ابن القیم نے، اور بھی بہت سارے علماء نے اس مسئلے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کفا. اہل علم یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے گفتگو میں، کلام میں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کفا فی الدینی معتبر ہے شریعت میں. البتہ امام مالک کے کچھ الگ اس میں اقوال بھی ہیں، اور بھی اہل علم کے اس میں ہیں مسائل میں گفتگو ہے.
یعنی برابری جو ہے نا وہ دین کے اعتبار سے ہو، یعنی مذہب میں ایک ہوں. باقی اگر آپ کسی چیز میں بات کرتے ہو، آگے مسئلہ تھا لڑکی کے دین، مال، حسب و نسب اور ان چیزوں میں بہتر ہے کہ ہو، رشتہ اچھا چلتا ہے، صحیح لیکن شرط نہیں ہے. صحیح. شرط نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں جو شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائیں ہے نا، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے، اس کی اصل اور مسند احمد میں اس کا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. صحیح. یعنی اب آپ سمجھیں اس چیز کو، غریب آدمی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا شادی کرنی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. انصاری کے گھر پیغام بھجوایا، کھاتے پیتے لوگ تھے، پہنچے وہاں پر، ان سے بات کی، ان کے والد کو بتایا. والد محفل سے اٹھ کر گئے، پہلے ان کی اماں سے، بچی کی والدہ سے بات کی جائے. گھر پہنچے، والدہ سے کہا، والدہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، اس بچی کے ہم نے فلاں فلاں رشتے ٹھکرا دیے تھے، اور اس کو کیسے دے دیں جلیبیب کو. خوبصورتی ہے بھی یہی کہ آتا ہے کہ خوبصورت بھی نہیں تھے، جو ایک قد کے وجاہت ہوتی ہے اعتبار اس سے بھی ان کی زمانے میں. کچھ چیزیں ہیں، اور بھی جیب بھی خالی، شکل بھی کچھ نہیں. اچھا بچی سمجھدار تھی، رشتہ تو اس نے کرنا، اور یہ شریعت کا ایک اسلوب ہے کہ دونوں کی، ولی کی اور لڑکی کی رضامندی ہو. اور ایسے موقعوں پر بڑی باکردار عورت تھی، اس نے کہا، آواز دی اپنے ماں باپ کو کہ رشتہ کس کا ہے یہ تو الگ بات ہے، رشتہ آیا کس کی طرف سے یہ دیکھو. یعنی جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے چنا ہے بحیثیت شوہر کے، ہم اس رشتے کو رد کر دیں گے. اچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، یہ دونوں کو پتہ تھا، اس لڑکی کے ماں باپ دونوں کو پتہ تھا، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں ذہن سے انسان کے ذہول غافل ہو جاتا ہے. ان کے دونوں کی بات سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں. صحیح. رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. سیدنا انس فرماتے ہیں، اب یہ تفاصیل مسند احمد میں آپ کو ملیں گی، کہ غزوے میں جانا ہوا، مارکا ہوا، مارکے کے بعد سب تلاش جاری تھی، زخمیوں کی، زندوں کی، شہداء کی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر فرمایا میں جو ہے نا وہ جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کرو وہ کہاں ہے. پھر کہا، آپ نے خود ہی کہا جا کے اس کو شہداء میں دیکھو. اطلاع آئی کہ جی بالکل وہ شہید ہو چکے ہیں. وہاں پہنچے تو 7 وہاں پر مشرکین گرے ہوئے تھے، اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا قتل سبعا و قتلوہ، یعنی مارکا ہوا، اس نے 7 کو نپٹا دیا، اور 7 نے اس کو بھی، ان کو بھی وار لگے اور یہ بھی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، صحابی فرماتے ہیں، اس شخص کو اٹھا کر اپنے ران پر، اس کا یعنی گود میں اس کا اپنا سر رکھا، اور فرمایا اس کے ابھی قبر کھودو. اور صحابی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کوئی ٹیک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس شخص کا سر رکھا ہوا تھا. وہیں آپ نے تدفین کی. ان کی بیوی کو پتہ چلا. بہرحال بات مزے کی کیا ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے انصار میں پورے مدینہ کے اندر کوئی بیوہ عورت اتنی امیر نہیں دیکھی جتنی یہ عورت بیوہ امیر تھی، اور جتنے اس عورت کے پھر رشتے آئے اتنے کسی اور بیوہ عورت کے میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھے. تو یہ مطلب جب انسان یعنی ان چیزوں پہ، یعنی اللہ کے وعدوں پر، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تو ایک کفا جو کفو کی آپ نے بات کی تھی، میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ شرط نہیں ہے، ہو بہتر ہے، بلکہ لیکن جو یہ ہے تو وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہوا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ فقیر ہیں، یعنی جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو. اگر وہ مالدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا. تو مالداری ہمارے آثار میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر ابن خطاب، ان 3 کے ملتے جلتے آثار ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر کہ جو امیر ہونا چاہتا ہے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر نکاح، امیر ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو نکاح نہیں کرتا. کرنا چاہ رہا. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نکاح کا اس کو پورا کرو، اور جو اللہ نے تم سے امیر کرنے کا وعدہ، غنا کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ پورا کرے گا. بالکل. یہ اللہ کا کام ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک جب رشتہ گیا ہے تو اس وقت لڑکا جو ہے وہ اس اسٹیٹس پہ ہو جو ہم اس کو، جو اس کو 15-20 سال کے بعد ہونا ہے، وہ اس کو 15-20 سال پہلے ہی چاہتے ہیں. اس کے پاس گھر بھی ہو، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، اس کا بینک اس کا بیلنس اپنا بھی نہ ہو، بھی ہونا تو ابا کے پاس ہونا چاہیے اس کے، تاکہ وہ ایک بیک سپورٹ پتہ چلے کہ جب ہمارے یہاں نا یہ بڑا ایک المیہ ہے. ہمارے لوگ کچھ ہمارے پرانے دوست ہیں جو اسکول اور اس گلی محلے کے، تو وہ اپنے دنیا کے اسٹائل میں جب کبھی ان سے ملنا جلنا ہو، کبھی وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ یقین کریں یعنی ان کے تو بازاری الفاظ ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ اسامی 5 کروڑ کی لگے گی، اس کی 10 کروڑ کی لگے گی.
وہ رشتہ کرتے ہوئے لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ابا کا اسٹیٹس دیکھ کے یہ دیکھ لیا جاتا ہے وراثت میں اس کا کتنا حصہ بنے گا، وہ ابھی سے طے کرو تاکہ اس حساب سے وہ اسٹیٹس دیکھ کے شادی کی جائے. میں یہ آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں. تو جب ان بنیادوں پر رشتے ہوں گے تو کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے رحمت آئے گی، کہاں سے گھر میں خوشیاں آئیں گی، کہاں گھر میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا؟ وہی جنگ و جدال، وہی جھگڑے، وہی فساد، وہی بے طلاقیں، وہی برکتی اور ایک یہ آپس میں ایک کشیدگی اور عجیب سے تنازع کا ماحول رہے گا. اس میں شیخ ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، شیخ نے ماشاء اللہ کافی تفصیل سے بتایا اس میں، وہ یہ تھا شیخ کہ اب ہم لڑکا جو ایک شرط عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ بھائی کمانے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی جو اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں جاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، کاروبار بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل کے پاکستان کے اندر کاروبار کے حالات سب کے سامنے ہوتے ہیں. کیا شیورٹی ہے کہ اس وقت مثال کے طور پہ وہ 1,00,000 1,50,000 کما رہا ہے اور شادی کے 6 مہینے بعد اس کی جاب ختم نہیں ہو سکتی؟ ہم بے شمار بے روزگاروں کی لائن دیکھ رہے ہیں آج کل کے سوسائٹی میں، روزانہ نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ نے خالی اگر پیسہ دیکھ کے اس کا نکاح کر دیا، پھر 6 مہینے بعد کیا آپ اپنی بیٹی کو واپس لے سکتے ہیں؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پوائنٹ وہی ہے شیخ کہ اگر آپ اس کی اخلاق، اس کی کردار، اس کی شخصیت اور اس کی جسے کہتے ہیں نا ایک اہلیت، ٹیلنٹ، اس کو دیکھتے نا، تو اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پہ اس کی جاب نہیں بھی ہے یا وقتی طور پہ اس کی کوئی ہلکی جاب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اس میں صلاحیت ہے، سمجھدار ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے برکت بھی دے گا. وہ چیز باقی رہتی ہے شیخ، اس بندے کا جو شخصیت کا حسن ہے وہ باقی رہتا، بے شک مالی حسن چلا جاتا. اور یہ عمر کی بات بھی یہی ہے شیخ، اور ایک حد تک انسان کما لیتا ہے، اور لوگ خوبصورتی بھی جو لوگ کہتے ہیں خوبصورتی بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے، لیکن انسان کی شخصیت جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے. کردار ہوتا ہے. جو کریم جو ہوتا ہے نا وہ عزت کے ساتھ رکھتا ہے، جو لئیم ہوتا ہے، گھٹیا آدمی ہوتا ہے نا، وہ پھر جب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ سسرال کے اوپر بوجھ بننا اور حتیٰ کہ وہ پیسہ والا بھی ہونے کے باوجود اس طرح. تو یہ اللہ کے نبی کا جو فرمان بھی ہے نا، یہ بھی ہماری اس نسل کو پتہ ہونا چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ حق اللہ یعونہم، کہ اللہ کے یعنی اللہ نے اپنے اوپر خود یہ حق رکھا ہے، واجب کر لیا، خود ہی اپنی یعنی ایک اللہ نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اللہ ان 3 لوگوں کی مدد کرے گا. ان 3 لوگوں میں ایک آدمی وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح اسی لیے کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے. تو ایسا آدمی اگر نکاح کرتا ہے، اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے گا. مجھے بتائیے جس کی اللہ مدد کرے، جس کا اللہ ساتھ دے، تو کائنات میں اس کو کس سہارے کی ضرورت ہے اور کس کی مدد کی اور کون سی ترقی کی اس کے بعد ضرورت ہوگی. بالکل. اچھا، اس میں سے ایک چیز ہم یہ کلیئر کر لیں کہ اس چیز کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس دولت بھی ہے اور سٹیٹس ہے اس کا، تو اس میں اس کو بیانے سے انکار نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں کہ اس کو نہ لیا جائے اور اس کی جگہ کسی لازم ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کا انتخاب کریں. لیکن مقصد یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک یہ بن گیا ہے کہ جی بیانیہ ہی اس کے ساتھ ہے، جو پہلے سے کما رہا ہو، تلاشی اس کو کیا جا رہا ہے، یعنی دینداری کو اور اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا. لیکن یہ کہ کفو کو دیکھنا بہرحال ایک ہم پلہ ہونا یہ ہونا چاہیے. علماء نے اس چیز کو ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عموماً طلاقیں بھی ہوئیں، کم ہوئی، بہت کم ریشو تھا، لیکن جو ہوئی اس میں ایک بنیادی عنصر جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو ایک حسب و نسب کا کفو تھا وہ نہیں تھا. جیسے زید بن حارثہ کا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہوا، سیدہ زینب جو قریشی تھی اور زید بن حارثہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر ایک برادری ہے، ایک قوم ہے، تو وہ برادری اور اپنی برادری میں ہی کرے، وہ ایک زیادہ بہتر ہے، اس کو انتخاب رکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر پھر وہ دینداری اور جو ایک اخلاق ہے اچھا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مسئلہ ہے معاشرے کی جو بیماری ہے نا، یعنی یہ چلتا بھی ہے، دین پہ تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، دنیا پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. بالکل. دین پہ تو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا، اللہ کر دے گا، انشاءاللہ آگے چل کے سدھر جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اگر کچھ لوگ باقاعدہ شیخ اچھی ہوتی نا مال، کچھ لوگ باقاعدہ ایسی جگہ پھر رشتوں کے سوالات آتے ہیں شیخ کہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ لڑکا حرام کما رہا ہے، ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن جب آپ کے گھر میں یا فلاں سے نکاح ہو جائے گا تو وہ سمجھا دے گی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یعنی وہ نکاح کرنے کے لیے اتنے وہ ہیں اسی جگہ پہ، حتیٰ کہ وہ حرام کما رہا ہے اس کو بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. بہت بڑا عالمی ہے. غرض دنیا ہے. کمپرومائز جو ہے یہ دین اور دنیا کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس میں دنیا پہ تو نہیں کرتے، مال پیسے پہ تو کمپرومائز نہیں، لیکن دین پر کمپرومائز ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے سخت نقصانات ہوتے ہیں. میں یعنی اگر مشہور تابعین ہیں، کبار تابعین میں سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سن 15 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور کثیر
تعداد میں صحابہ اکرام سے ان کا شرف تلمذ ہے. تو ان کی بیٹی تھی, اچھا خود بھی بڑے ماشاء اللہ صاحب ثروت آدمی تھے اور علم سے وابستہ آدمی تھے. تو سعید ابن مسیب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا عبد الملک بن مروان کی طرف سے, جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے, اپنے بیٹے ولید کے لیے. یہ آگے پورا خلافت کا اور حکومتی خاندان ہے, انہوں نے منع کر دیا. ان کے شاگرد تھے کثیر ابن ابی وداع, تو وہ ان کے پاس پڑھتے تھے کچھ عرصے کے لیے. وہ ان کی محفل میں مجلس میں موجود نہیں ہے, کلاس میں نہیں ہے. جب کچھ عرصے کے بعد ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس مسائل میں اور گھریلو معاملات میں تھا میں. انہوں نے کہا ہمیں بتاتے, ہم آتے اور مطلب تعزیت بھی کرتے. اور تو اس کے بعد ان سے پوچھا کیا آپ نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اگر شادی نہیں کی تو کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری اس وقت حالت یہ ہے کہ میرے جیب میں 2 درہم ہے, 2 درہم, میرے پاس ہے ہی 2 درہم, تو ابھی میں کہاں سے شادی کروں گا؟ میں نے کہا اگر ان 2 درہم کے بدلے رشتہ مل جائے تو کر لو گے؟ انہوں نے کہا کر لوں گا. کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرتا ہوں, حق مہر میں 2 درہم دینے کے لیے تم تیار ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. محفل ختم ہو گئی, اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے. کہتے ہیں روزہ تھا میرا, نماز مغرب کے افطار کے لیے میں بیٹھا, تو میرے پاس جو ہے وہ گھر میں باسی روٹی تھی 2 دن پرانی, اور سرکہ گھر میں تھا جو ایک شوربے کے یا سالن کے طور پر اس دور میں استعمال ہوتا تھا. اور اس میں ڈبو کے کوشش کر رہا تھا افطار کر کے کچھ کھا پی لوں. تو دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی سعید. کہتے ہیں میرے دماغ میں سارے سعید گھومے ہوئے, کس کس سعید کو جانتا ہوں, کون آ سکتا ہے سعید سوائے سعید بن مسیب کی زندگی میں کبھی وہ اس طرف نہیں آیا, مسجد گھر اپنے کام سے کام رکھتے تھے. بھارت میں نے دروازہ کھولا, کون سعید ہے؟ تو دیکھا سامنے سعید بن مسیب. حیران میں کہ سعید بن مسیب گھر پہ. میں کہا بات یہ ہے کہ اب چونکہ شادی میں اپنی بچی کی تمہارے ساتھ کر چکا ہوں, تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ اب ایک دن بھی تمہاری امانت میرے گھر پہ رہے. یہ تمہاری بیوی ہے, یہ کھڑی ہے, تم جانو اور یہ جانے. اپنی بیوی کو, شاگرد تھا, وہ جانتے تھے کس نفسیات کا, کس طبیعت کا. بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں میں پریشان, مطلب یہ ہوا کیا کہ یہ بن کیا گیا. میں تو گھر پہ یہ باسی روٹی کے ساتھ سرکہ کھا رہا ہوں, کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں, اور یہ ایک دم شادی بن گئی. تو کہتے ہیں وہ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کو اطلاع بھجوائی. گھر ہی الگ تھا, والدہ الگ رہ رہی تھی, کہ اس طرح سے شادی ہو گئی ہے. والدہ بھی آج والے شاید کوئی مزاج ہوگا تھوڑا گرم مزاج میں, چیخی چلائی کیا کیا اور یہ وہ. خیر انہوں نے ان کو قسم دی کہ 3 دن تک تم اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھو گے, اس کو ہم تیار کریں گے شادی کے لیے. یعنی شادی ہے تو لڑکی کی بھی کچھ لوازمات ہیں, ضروریات ہیں اور چیزیں ہیں, تو اس کے بعد 3 دن بعد تمہاری اس کے ساتھ رخصتی ہوگی. 3 دن تک یہ میرے پاس رہے گی. 3 دن بعد رخصتی ہوئی. بہرحال کچھ عرصے پھر میں پھر کلاس سے غائب. تو کافی دن بعد جب میں کلاس گیا, سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی پڑھائی وڑھائی ہوئی, کلاس ادھر سے حدیث مکمل ہوا. بعد میں کہنے میں جا کر ملا, تو انہوں نے پوچھا خیریت ہے گھر میں, وہ جو مہمان ما حال الانسان, قلت خیرا. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. گھر کے حوال کیسے گزر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت لے کے جب میں واپس پلٹا تو پیچھے انہوں نے 20,000 درہم مجھے تحفے کے طور پر بھجوائے, سعید ابن مسیب نے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ جو مثال آپ کو ذکر کروں, یہ جیتی جاگتی مثال ہے. ہم تو ان کو ایک تصوراتی چیزیں سمجھتے ہیں کہ جب دین اور دنیا 2 چیزیں آپ کے سامنے ہو. سعید ابن مسیب اپنے شاگرد کو بھی جانتے تھے اور عبد الملک بن مروان کو بھی جانتے تھے, اور اپنی بیٹی کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے, اپنے بیٹی کے لیے سب سے زیادہ مشفق, مہربان, قدردان, اور اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی اگر دنیا میں کوئی شخصیت ہوتی ہے تو ایک باپ ہوتا ہے. اس سچویشن کے اندر ایک شخص کا یہ مالدار اور حکومتی خاندان چھوڑ کے ایک غریب آدمی سے, اپنے شاگرد سے جس کو وہ جانتے ہیں, اس سے شادی کرنا, یہ صرف مثال میں آپ کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک آدمی جو رشتہ اپنی بچی کا تلاش کرنے کے لڑکے کا انتخاب کرنے نکلتا ہے, دیکھے بہتر سے بہتر چیز, دیکھے دنیا بھی دیکھے, اس کا حسب و نسب بھی دیکھے, اس کا کردار بھی دیکھے, اس کا اخلاق بھی دیکھے, اس کا دین بھی دیکھے. لیکن جس چیز کو فوقیت ہونی چاہیے, کمپرومائز جس چیز پر نہیں ہو سکتا, وہ دین ہے, وہ اخلاق ہے, وہ کردار کے. جیسے آپ نے ذکر کیا احوال چینج ہو جاتے ہیں, نوکری چلی گئی, بزنس تباہ ہو گیا, تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کا پھر کردار اور اخلاق نکل کے وہ سامنے باقی رہے گا ہمیشہ. جزاک اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بیٹیاں ہیں ان کے بھی اگر دامادوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر طرح کا انتخاب ملتا ہے. ایک طرف سیدنا عثمان بن عفان بھی ہیں جو مالدار تھے پوری مدینہ کے، ایک طرف علی بن ابی طالب بھی ہیں کہ جن کے پاس شادی کے موقع پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ذرا جو تمہاری ہے وہ فاطمہ کو دے دینا. تو دونوں طرف کا انتخاب ہے، لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ دین دونوں میں دین تھا نا، دین تھا. دونوں میں دین تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے شیخ ہم جب انتخاب کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا لڑکے کا انتخاب. لڑکی کے انتخاب میں بھی ظاہری بات ہے کہ شریعت نے ایک معیار رکھا ہے جو ہمارے فالو نہیں کیا جاتا. ہمارے مختلف اسٹینڈرڈز رکھے جاتے ہیں. ایک تو رشتہ دیکھنے کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. لڑکی کی جو ماں ہے تو ان کے جو گھر والے ہیں ان کے الگ ہی جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں رشتہ دیکھنے کے تعلق سے. تو میں نے عموماً یہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو لڑکی کے انتخاب کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ لڑکے کی جو ماں ہے وہ ایک وی آئی پی، ایک الگ ہی ان کی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ پھر مختلف گھروں میں جانا اور پھر جو ہے وہ گھر والوں کو ایک اذیت میں رکھنا، اور پھر وہ لڑکی کا آنا تیار ہو کے پھر وہ ایک جو ہے وہ چائے کا ایک محفل اور بار بار مفت کی بار چائے بار مل جاتی ہاں ہے۔ مفت کی چائے کہہ لیں. تو وہ ایک بار بار اس عمل کو دہرایا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر لڑکی کو رد کر دیا جاتا ہے. تو بلکہ وہ بھی ایک ظلم جو یہ ہے اذیت کہ وہ ریجیکٹ کرنے کی وجوہات بڑی بدتمیز اور تحقیرانہ انداز میں بعض اوقات وہ کہہ کر بھی جاتے ہیں کہ یہ لڑکی میں یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے، نقص ہے۔ تو وہ جو ایک لڑکی بھی جو ایک اذیت سے گزرتی ہے کہ بار بار یعنی اپنی ذات کو مسترد کر دینے کی جو ایک اذیت ہے، وہ ایک خود اپنے اندر ایک جو یعنی ایک عورت اپنے آپ کو ایک لڑکی تنہائی محسوس کرتی ہے کہ یعنی یہ سوسائٹی مجھے قبول ہی نہیں کر رہی. اب ایسی لڑکی کی آپ یعنی تصور میں لائیں اس کی کیا، اس بیچاری کی نفسیات کیا ہوگی کہ جس کے 4 5 6 رشتے آ کے اس کو رشتہ ریجیکٹ کر کے جا چکے ہوں. حالانکہ قصور لڑکی کا نہیں ہے، جو اسٹینڈرڈ بنا دیے گئے ہیں، اور جو ایک ہمارے یہاں جو یہ لڑکے تو کا انتخاب ایک کرنے والی مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ، یعنی لڑکے کا اتنا اعتراض نہیں ہوگا یا لڑکے کے والد کا یا بھائی کا اتنا اعتراض نہیں ہوگا. دیکھنے میں عموماً یہ ہے کہ لڑکی کی ماں اور بہن کا ہی عموماً جو معاملات ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے تو ایک عورت ہی عورت پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. اس کے تعلق سے جو ہمارا ضابطہ ہے شریعت کا وہ کیا ہونا ایک چاہیے؟ ضابطے سے پہلے اگر اس پہ حل پہ تھوڑی سی یہ اس کا ایک ضابطے پہ تو ہم بات کرتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں 2 اسٹینڈرڈز ہیں. ایک تو مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس میں آپ بات کر لیں کہ یہ ذرا سا ہمارے یہاں یا جہاں خاندانی ماحول ہے نا وہاں تو یہ جہاں ذرا آزادی ہے تو وہ تو یونیورسٹی میں لڑکی خود ہی بتا دیتی ہے گھر والوں کو یہ لڑکا ہے، اور لڑکا خود گھر والوں کو بتا دیتا ہے. ہاں، ایک طرف یہ رجحان بھی ہے بالکل. یہ دو تصویریں ہیں ہمارے سامنے. تو جو یہ بات ہے نا گھر گھر جا کے دیکھنے کی، جو مطلب خاندانی ماحول جہاں پر گھروں کا بھی باقی ہے، اس کا حل سیدھا سا ہے. اگر ہمارا کمیونٹی ایک کوئی سسٹم ہو، جیسے ہماری مساجد میں خواتین آتی ہیں، شادی بیاہوں میں جاتی ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ اگر کوئی لڑکی آپ نے ماں نے بہن نے پسند کرنی ہے تو یہ جگہ ہیں. آپ کو اگر کچھ رشتہ سمجھ میں آ گیا ہے، شکل و صورت اور جو بھی آپ کی کرائٹیریا اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے درست ہے، باقی تفتیش کے لیے پھر آپ یعنی پہلا قدم آپ کا یہاں پورا ہو گیا. اب اگر آپ رد کریں گے تو کوئی جنرل ریزن ہوگا کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، تربیت اچھی نہیں ہے، رہن سہن اٹھنا بیٹھنا، وہ تو گھر جا کے پتہ چلتا ہے. اس میں لڑکی کا ذاتی کوئی ایپ پھر نہیں رہے گا. باقی اگر آپ کو لڑکی کو ذاتی ایپ دیکھنا ہے تو ایسی اوپن جو جگہیں ہیں وہاں پر آپ نوٹ کر لیں. یہ ایک حل ہے یہ اس مسئلے کا. تو باقی جو شرعی اعتبار سے یا جو ہمارے یہاں چلتا ہے شرعی اعتبار سے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے تو وہ یعنی رواج ہی بیان ہوا ہے کہ جو مشہور ترین حدیث ہے کہ تم کا المرأۃ لاربع، عورت سے جو عام طور پہ نکاح کیے جاتے ہیں معاشرے میں جو طریقہ کار رائج ہے وہ 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. آج تک یہ 4 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ایک اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا جمال خوبصورتی، ایک اس کا حسب خاندان نام، اور ایک اس کا دین دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، علیک بذات الدین، تو یہ جو دیندار عورت ہے اس کو اختیار کرو. اچھا ہمارے یہاں یہ عام طور پہ لڑکی میں یہ سب چیزیں دیکھیں اور دیکھنی بھی چاہیے. چلیں اچھی بات ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد نہیں کیا کہ نہیں مال نہیں دیکھو، جمال نہیں دیکھو، یعنی دیکھ لیں، لیکن کیونکہ جمال بھی وقتی ہے، مال بھی وقتی ہے، اور حسب و نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے مطلب اس اعتبار سے کوئی زواج میں، لیکن جو دین ہے نا، یہ جو دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا تو ساری انسان کے لیے مزے اٹھا لے اور فائدہ
موج مستی یا اپنی ایک آسانی آسائشی کی زندگی, اچھی زندگی گزار لے. لیکن سب سے بہترین فائدہ اس کو جہاں سے ملتا ہے سکون, اطمینان, ایک اچھی زندگی, وہ اچھی بیوی سے, نیک بیوی سے, عاقلہ, سمجھدار, دیندار, وہ قدردان ہوتی ہے شوہر کی. تو یہ سٹینڈرڈز ہیں, ایک ایک کر کے اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. مال, جمال, حسب دیکھے جاتے ہیں, لیکن میں نے ذکر کیا یہ سب وقتی ہے. اس کو اگر آپ نے, بات بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو مختصراً امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں واقعہ ذکر کیا سفیان ابن عیینہ کا. ان کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص آیا, آ کر اس نے سوال کیا کہ میرے گھر کا ایک مسئلہ ہے, میں اپنی بیوی کے نزدیک انا اذل الاشیاء عندها واحقرها, میں یعنی کوئی بھی اتنی ذلیل اور حقیر ترین چیز میری بیوی کے نزدیک نہیں ہوگی جتنا میں ہوں. یعنی گھر میں میری کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے. کیا حال ہے اس کا؟ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ تھوڑی دیر میں سر جھکایا, پھر سر اٹھا کر کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا تم نے اس عورت سے اس لیے شادی کی تھی کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے, مطلب بڑے خاندان کی تھی, اس خاندان سے میرا نام جڑ جائے گا تو واہ واہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا بات یہی ہے, میرا مقصد شادی یہ تھا. میں نے کہا پھر ایک ضابطہ یاد رکھو, من ذهب الى العز ابتلی بالذل ومن ذهب الى المال ابتلی بالفقر ومن ذهب الى الدین یجمع اللہ له المال والعز مع الدین. یہ ضابطہ ہے کہ جو شخص رشتے میں لڑکی کے انتخاب میں اگر دیکھتا ہے مال کو تو فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے, اگر وہ دیکھتا ہے خاندان, اونچا نام اور اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا, وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور اگر وہ دیکھتا ہے دین کو تو اللہ تعالیٰ دین, مال, عزت, سب چیزیں اس کو جمع کر دیتا ہے. اب یہ ضابطہ انہوں نے کہاں سے بیان کیا؟ کہتے ہیں ہم 4 بھائی ہیں, محمد سب سے بڑا بھائی ہے, عمران سب سے چھوٹا ہے, میں درمیانہ ہوں, اور ایک بھائی ہمارا ابراہیم بھی ہے. میرے بڑے بھائی نے شادی کی, محمد نے, اس نے شادی کی حسب کی بنیاد پر, بڑا نام دیکھا, خاندان دیکھا, سٹینڈرڈ دیکھا, بڑے لوگ ہیں, بڑا خاندان ہے, شادی کر لی اس نے. کہا میں نے اس کو اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوا دیکھا ہے. میرے چھوٹے بھائی عمران نے شادی کی مال دیکھ کر, سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو, بھائی ہے, سمجھ, گھر میں بات چیت ہوتی, اس نے مال دیکھ کر شادی کی, اور میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کا بھی مال تھا نا, اس کے سسرال والے وہ بھی اس سے چھین لیا, غریب کلاش ہو گیا. کہتے میری شادی کی باری ہے, میں پریشان تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, معمر ابن راشد بڑے معروف محدث ہیں, ان کا ہماری طرف آنا ہوا. میں نے اپنے مسئلہ ذکر کیا کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہمارے گھر کی صورتحال ہے, یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس میں تمہیں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث نے سنائی کہ تنکح المرأۃ لاربع, ان وجوہات سے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عورت سے شادی کرتے ہوئے, دین دیکھ کر شادی کرو. دوسری حدیث نے سنائی, اس پہ بعض علم اس کی سند پہ کلام بھی کرتے ہیں کہ اعظم النساء برکۃ ایسرہن مؤونہ, سب سے بابرکت یا اعظم النساء برکۃ ایسرہن مؤونہ, سب سے یعنی بابرکت عورت وہ ہے, سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کے نکاح کی تکالیف اور حق مہر اور اس کے اخراجات کم ہوں. میں نے 2 حدیثوں کو اپنے سامنے رکھا, رشتہ تلاش کیا. آج میری زندگی ہے, میرے پاس دین بھی ہے, مال بھی ہے, عزت بھی ہے, گھر میں سکون اطمینان بھی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں لڑکی کے اسٹینڈرڈز تلاش کیے جاتے ہیں, یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, چونکہ پبلک ڈیمانڈ ہے نا, ڈیمانڈ ہے, تو اب لڑکی پڑھ بھی رہی ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی. وہ ابھی تو آپ نے جو ذکر کیا تھا نا, تو جاب سے پہلے پڑھائی ہے, پڑھائی کے چکر میں عمر نکل جاتی ہے, اس میں رشتے آتے رہتے ہیں, نہیں کرتے. پھر مسئلہ کیا بنتا ہے, پھر رشتے جب آتے ہیں, ان کا ارادہ ہوتا ہے, تو وہ اگر اس اسٹینڈرڈ سے کم رشتے آ رہے ہیں جو پہلے آئے تھے, وہ کہتے ہیں نہیں اس سے اچھے تو ہم نے ٹھکرا دیا, اب اچھے کے. میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے, کئی بڑے خاندان میں جانتا ہوں جنہوں نے اس بنیاد پہ رشتے رد کیے تھے پہلے, اب وہ منتوں پہ ہیں کہ کہیں سے کوئی رشتہ مل جائے, کوئی چیز. بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں, عمریں نکل رہی ہیں, سٹارٹنگ میں آنے والے رشتوں میں نخرے دکھائے, تو اس کی وجوہات ہیں. اب اس میں اگر لڑکی کی پڑھائی ہے, تعلیم ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے تعلیم ہو, ہم تعلیم کے خلاف نہیں, تعلیم ہونی بھی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, لیکن اس کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کو روک نہ دے. خواتین کی تعلیم کا ایک فائدہ ہے صرف اور صرف کہ آگے بچوں کی تعلیم اور تربیت. بہت ساری خواتین ڈاکٹر جو یہ طب کا شعبہ اختیار کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کسی نے کر لی, وہ بھی کرتی ہیں کہ چلو ایک ڈگری کمپلیٹ ہو جائے, ایک معاملہ سیٹ ہو جائے, اس کے بعد شادی ہو گئی. اکثریت
شادی کے بعد کیا کرتی ہیں؟ اپنی یہ کام کو پیشے کو جاری نہیں رکھتی. اگر آپ کی نیت صرف ڈگری حاصل کرنا ہے، میں یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، کسی کو بری لگے بھلی لگے، اگر آپ نے ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کی ہے خاتون نے، اور ایک ایسے شعبے کو اختیار کیا ہے جس کی ضرورت تھی عوام کو، امت کو، لوگوں کو، معاشرے کو، کیونکہ سیٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تعلیم کی سیٹ ہوتی ہے. آپ نے اس سیٹ کو برباد کیا ہے، وہ ضرورت دیکھ کر وہ سیٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پیسے سے پڑھا، آپ نے گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں پڑھا، آپ نے گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھا، آپ نے اپنے پیسے سے پڑھا، تو اپنا پیسہ بھی ضائع کیا ہے نا. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، جو ضرورت امت کے لیے تھی، کیا اس کا اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اس کو تعلیم کو حاصل کر کے جو لوگوں کو فائدہ اور منفعت میں نے منتقل کرنی تھی وہ میں نے کی؟ جو خاتون اگر صرف اس لیے شوق کے لیے پڑھتی ہیں اور ان کو آگے کوئی اس فیلڈ کو اپنانا نہیں ہے، برائے مہربانی سب سے پہلے تو ان کے لیے کہ رک جائیں، اس سیٹ کو ضائع نہ کریں، اس پیسے کو برباد نہ کریں. کوئی اور شغلیہ پڑھنا ہے نا تو پھر اور بہت ساری جگہیں ہیں جو امت کو ضرورت نہیں ہے، وہاں 20 لوگ پہلے ہی بیٹھے ہیں، وہ جا کے چلو اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن مہربانی کر کے جس چیز کی امت کو ضرورت ہے، جو سیٹ لمیٹڈ ہیں، جہاں پر دوسرے امیدوار بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے شوق میں اپنا سیٹ کو برباد کر دیا. تو تعلیم ٹھیک ہے ہو، لیکن تعلیم رکاوٹ نہ بنے. پھر آگے اب تو جاب کے سلسلے سٹارٹ ہو گئے، جاب رکاوٹ بنتی ہے. پھر وہ سیٹل ہونا، اب تو پہلے مرد کے لیے رو رہے تھے پیروں پہ کھڑا ہو، اب یہاں عورتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے، وہ بھی پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. بہرحال مختصر بات، زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر بات اتنی ہے کہ عورت جو ہے وہ دیندار کیوں ہو. یہ تو جو حضرات شادی کر چکے ہیں، میں نے ابھی جو یہ سفیان بن عیینہ کا واقعہ ذکر کیا، جن حضرات کی شادی ہوئی ہے، جو اپنے گھر کے بڑے ہیں، جو تجربے کار ہیں، وہ اس بات سے میں سمجھوں گا 100% متفق ہیں. میں نے لوگوں کو سوالات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، احوال آتے ہیں، آپ لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے بات غلط ہے؟ 100% بالکل. تو اپنے بچوں کے لیے جب آپ رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں، بچوں کو نہیں تمیز ہوتی، لڑکے کو لڑکی کو ان کو اختیار کی اتنی تمیز نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پتہ ہوتا. وہ تو ایک سٹارٹنگ میں محبت کا جنون ایک دماغ پہ سوار ہوتا ہے، اور ایک فطری ضرورت ہے اس کا ایک جنون سر پہ سوار ہوتا ہے، تو بس وہ اندھے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ماں باپ کے دیکھنے، اسی لیے لڑکی کے لیے ولی کو شرط رکھا گیا ہے، صحیح نا، یہ انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ اچھا رشتہ اس کے لیے دیکھا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں دین کی سی نہیں ہے، تاکہ باعزت، با کردار، بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، زبان چلانے والی نہ ہو، ہے نا. اکثر جو یہ بات لمبی ہو جائے، بس ایک جملے پہ ختم کر رہا ہوں، اکثر جو رشتے ٹوٹتے ہیں نا، اکثر یعنی وہ لطیفے بھی بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر. عورت صرف اگر یہ اپنی زبان بند کر لے نا، اور یہ صرف وہی عورت کرتی ہے جس کو اللہ کا ڈر، خوف اور اس کی تربیت میں دین. بہت کم عورتیں دنیا دار ہوں جن کو دین کی تمیز نہ ہو اور اپنی زبان روکنے والی ہوں. میرے مشاہدے میں، سماع میں اس چیز نہیں ہے. میں شیخ آپ کی جزاک اللہ خیر. ایک بات میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو آپ نے موضوع میں ذکر کیا تھا کہ خواتین گھر گھر جا رہی ہیں اور اس طرح ایک مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے بہت سی لڑکیوں کو رشتے کے انتخاب کے وقت میں. وہ یہ شیخ رشتہ آپ کی گفتگو میں آیا بھی بات، وہ کہ ایک انیشیل اسٹیج ہونا چاہیے جس کے اندر پہلے سنجیدگی معلوم ہو کہ ایک طرف واقعی راغب ہے، وہ لڑکی کے بارے میں اچھا خاصی معلومات لے چکے ہیں، اور ایک ابتدائی رائے ان کی بن چکی ہے کہ ہم نے یہاں رشتہ بھیجنا ہے. پھر وہ ایک آفیشیلی جسے کہتے ہیں ملاقات کے لیے آئے، لڑکا بھی آئے لڑکی بھی آئے. ویسے ہی شیخ بس پہلی مرتبہ میں ہی ملاقات کے لیے آ جانا اور اسی دن آپ کا نام معلوم ہو رہا ہے، اسی دن آپ کا خاندان معلوم ہو رہا ہے، یہ تو ویسے بھی شیخ جو ہے شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رشتے سے پہلے ملنے کا مطلب کہ آپ اسی دن مل رہے ہیں. اسی قسم میں شیخ ایک تساہل اور بھی میں آخری پوائنٹس میں یہ کہوں گا کہ ایک اور تساہل ہمارے یہاں ہوتا ہے سوسائٹی میں شیخ، وہ یہ کہ آج کل چونکہ موبائل ہے تو آن لائن رشتے بھی بہت زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. تو کچھ خواتین جو یہ کام کرتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک پارٹی سے کچھ تصاویر لے لیتی ہیں لڑکی کی، پھر وہ مطلب کوئی بھی ان سے اگر رابطہ کرے کہ جی ہمیں کوئی رشتے چاہیے تو وہ شاید 20 تصویریں ایک ساتھ بھیج دیں اور لڑکیوں کے نام اور ان کا جو ہے بایو ڈیٹا پورا. تو یہ بھی غلط ہے. جب تک وہ ان میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ فیملی، اور ان کی عام معلومات کو پڑھ کے جب تک وہ میں راغب نہیں ہے، پھر آپ ایک خاتون ہیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ ان کے گھر پہ جا کے ان کی کلوز فیملی کو دکھائیں اور اپنی ذمہ داری پہ دکھائیں کہ یہ میرے موبائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ملاقات کا امکان نہیں ہے، لیٹ سپوز کہ وہ لاہور میں، یہ اسلام آباد میں، وہ کراچی میں، تب. لیکن اس میں بھی تساہل ہو گیا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا پوائنٹ کا جو تھا کہ لڑکیوں کو جو ایک بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے سدباب ہیں شریعت کے اندر کہ بھئی پہلے ایک سنجیدگی دکھائیے، پھر ہی جو ہے وہ اگلی بات کریے. شیخ یہ تو لڑکی کے انتخاب کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ابھی تک تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی فیملیز ٹو فیملیز کا ایک جو آپس میں
انتخاب کے لیے آنا جانا اور ایک تعلق. ایک آج کل ہمارے یہاں بڑا ماحول چلا ہوا ہے کہ جی لڑکیاں خود ہی انتخاب کر لیتی ہیں, کسی کو زحمت ہی نہیں دینی پڑتی, اور یہ لو میرج کا بڑا کانسیپٹ. اور آج کل بڑا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا رجحان ہمارے یہاں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر تو یہ ماحول بہت ہی زیادہ ہے, یا آفیسز کے اندر جہاں ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی یہ چیز اب بہت زیادہ اس کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. ایک اور چیز جو اس کے حوالے سے مزید جو یعنی اس کے جو نقصانات کے اندر, یہ تو ایک لو میرج کا تو ایک الگ ہے کہ یعنی ارینج میرج اور لو میرج کو ہم نے تھوڑا فرق کر دیا کہ یہ ارینج میرج وہ ہے کہ جو والدین نے کرا دی ہے, لو میرج وہ ہے جو لڑکی نے خود انتخاب کر کے اس کو کر لیا ہے. تو اس میں انتخاب میں ظاہری بات ہے, جیسے شیخ بھی عرض کر رہے تھے کہ ہونا یہ چاہیے کہ انتخاب جو ہے وہ بڑوں کی طرف سے ہو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی اس کے لیے بہتر ہے, لڑکی یا لڑکے کے لیے کیا بہتر ہے. اور اس میں یعنی لو میرج میں شیخ اگر ایک چیز بس مختصر سی کہ اگر یعنی رغبت سے شریعت نے نہیں روکا لڑکی یا لڑکے کی شادی زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اگر ان کی کوئی رغبت ہے تو اس کا اظہار عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لڑکی اپنی ماں سے کر سکتی ہے, لڑکا کسی ذریعے سے اپنے والدین تک پیغام پہنچوا سکتا ہے, لیکن خود نہ طے کریں, خود نہ طے کریں. بلکہ لو میرج میں ایک بہت ساری یعنی مسائل ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے لڑکا لڑکی کی ملاقاتیں آپ اس میں پہلے سے, اور اس کے اندر ایک بے پردگی ہے, اور پھر اس کے اندر جو برائی ہے, پھر کئی معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ جی پہلے ہی جو ہے وہ شیخ آپ لو میرج اور ارینج میرج کا کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھا جاتا ہے, اور آپ کی ارینج میرج ہے لو میرج, آپ فخریہ بتائیں کہ میری لو میرج ہے. شیخ ہمارے یہاں نا 3 کانسیپٹ ہیں, ایک ہے ارینج میرج, ایک ہے سیمی ارینج میرج, اور ایک ہے لو میرج. تو سیمی ارینج میرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ رشتہ پسند آ جائے اور لڑکا خود سے کہہ دے کہ جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر خود سے ایک جو ہے وہ پسند ہے کسی کو, رشتہ بھیج رہا ہے. ہم جو بات کریں لو میرج کی وہ یہ ہے کہ جو ایک بے پردگی کے ماحول کے اندر, جو یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جو ملاقاتیں ہیں آپس میں, اور پھر آپس میں تعلقات, اور پھر گھر والوں کو پریشرائز کرنا ہے کہ جی میں نے یہ شادی کرنی ہے, اور گھر والے اس پریشر میں آ جائیں کہ جی یہ اگر یہاں شادی نہیں کرائی گئی تو لڑکی یا تو نکل جائے گی یا لڑکا نکل جائے گا, اس کو کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ جو شادی ہوتی ہے. تو یہ جو لو میرج کا کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کا ایک رجحان چل رہا ہے. تو اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کسی کی پسند کو یا رغبت کو شریعت نے رد نہیں کیا, لڑکی رغبت کا اظہار کر سکتی ہے. بلکہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں یہاں تک یہ بات موجود ہے کہ اگر لڑکی کی رغبت کے بغیر اس کا نکاح کرا دیا گیا ہے تو لڑکی کو یہ اختیار موجود ہے, شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جی میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے اپنے جو ہے وہ بھتیجے کے ساتھ, اور میں اس کو پسند نہیں کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیار دیا, صحیح حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیار دیا, چاہو تو تم جو ہے وہ رشتہ ختم کر دو, چاہو تو برقرار رکھو. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے پھر رشتہ برقرار رکھا, لیکن اس نے پھر یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آئی اس لیے تھی کہ تاکہ عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس بھی اختیار موجود ہے. یعنی یہ اختیار جو ہے وہ پسند ناپسند کا یہ صرف مردوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے نا لڑکی کی, یعنی ہمارے ایک تصور تو ہے کہ ایک لڑکی کو ایک فقہی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں ایک مسلک ہے, وہ کھلی آزادی دے دیتا ہے کہ جی کوئی ولی نہیں, بس لڑکی ہی ہے. اور ایک طرف اتنا ہے کہ جی وہ لڑکی کے لیے ولی شرط ہے, تو اس میں لڑکی کی رضامندی یا لڑکی کی اجازت جو ہے اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے. جبکہ احادیث میں یہ ہے کہ جو کنواری عورت ہے, کنواری لڑکی ہے, اس سے بھی اجازت لی جائے. اور صحابہ نے پوچھا وہ اجازت کیسے دے گی, مطلب با ہے عورت, تربیت یافتہ ہو, تو وہ نہیں کہہ سکتی اپنے ماں باپ سے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب اس کی اجازت ہے, اگر اس نے نہیں کرنی تو نہ تو آرام سے کر سکتی ہے. اور جو متعلقہ یا بیوہ ہے اس سے پوچھا جائے, اور وہ اپنے چونکہ ایک شادی ایک اس کی ہو چکی ہے تو وہ اپنی کھل کر بات کہہ سکتی ہے, اپنے معافی ضمیر کے اظہار, تو وہ کھل کر بتائے. تو لڑکی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہے ہی نہیں, اس کو تو شریعت میں شرط قرار دیا گیا. اور اسی طریقے سے شیخ ہمارے یہاں جہاں لڑکی کی اجازت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے والد یا ولی کی بھی جو اجازت ہے وہ بھی ضروری ہے. اور ہمارے ایک جو کانسیپٹ بن گیا ہے, بلکہ ایک قانون بھی ہمارے یہاں ہے کورٹ میرج کا. تو کورٹ میرج کا بہت سی اب ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور جا کے کورٹ میرج کر لیتی ہیں, نہ والد کو پتہ ہے, نہ یا پتہ اگر ہے بھی تو وہ نہیں راضی ہیں, تو وہ جا کے خود سے انہوں نے جا کے نکاح کر لیا. جبکہ صحیح حدیث کے اندر بالکل یہ بات واضح موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت
جس نے نکاح کر لیا، من نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ہمارے بعض احباب جو ہیں فقہاء احناف، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے پھر اس کے اوپر اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارا کورٹ میرج کا ایک تصور قائم ہے۔ فقہاء احناف کا جو مسئلہ ہے ولی کے بغیر، تو یہ تو ان کا ایک سمجھے مفتابی قول یا رائج قول ہے، ورنہ اس مسئلے میں ان کے اپنے پرانے فقہاء کے 7 اقوال موجود ہیں۔ یعنی امام محمد کا الگ ہے، ان کے قاضی ابو یوسف کا الگ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا الگ ہے۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک مسلک بن گیا، ایک فقہی رائے ایک چل گئی، بعد والوں نے ایک پہ اعتماد کر لیا۔ تو جس طرح سے رد کرتے ہیں کہ نہیں جی بالکل کوئی شرط نہیں اور یہ ہے، تو کیا ان کے دیگر فقہاء وہ کیا اس طرح سے اس نظریے کو اسی طرح باطل؟ اور پھر اگر مصلحت کو بھی دیکھا جائے، بلکہ سب سے پہلے تو اگر حدیث کو ہی دیکھا جائے، تو جب حدیث ثابت ہے تو پھر تو وہی ہمیں عمل کرنا چاہیے جو اس مسئلے میں حدیث سے ثابت ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے اولیاء الامور کو ہر جگہ اولیاء الامور کو ہر جگہ مخاطب کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر مصلحت کو بھی دیکھا جائے کہ آج کل کا جو ماحول ہے جس میں ایک لڑکی کو ورغلانے والے بہت سے موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کا کیا ذہن بنا دے اور وہ پھر اس کو کس جگہ پہ اس کو استعمال کرے، تو کورٹ میرج اور پھر یہ جو حکم ہے، یہ حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی مستحب والا حکم، بلکہ اس کے اندر باقاعدہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، نکاح ہے ہی نہیں، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا بغیر ولی کے۔ تو اب جب اتنی تاکید موجود ہے تو پھر اتنی تاکید کے بعد بھی اس میں اتنا آسانی دے دینا اور اتنی گنجائش دے دینا کہ کوئی بھی لڑکی باہر نکلے اور باہر نکل کے کورٹ میں جا کے نکاح کر لے، اس کے والدین کو حقوق کدھر گئے؟ اس کے جو والدین اس کی تربیت کی، پرورش کی، اس کا خیال رکھا، اس کو یہاں تک اتنا بڑا کیا، اور اب اچانک سے وہ اپنی ایک مرضی کا انتخاب کر کے اور والدین کو چھوڑ کے چلی جائے۔ اور پھر معاشرے کا جو فساد برپا ہے، جس طرح لڑکیوں کو ورغلا کے لے جایا جاتا ہے، پھر کورٹ میرج کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم یہ رپورٹ پڑھے تھے کہ گجرانوالہ جیسے شہر کے اندر، یعنی جہاں ایک جو ہم کورٹ میرج کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں کہ گجرانوالہ جیسا شہر جو کہ پاکستان کے مخالف بڑے شہروں میں نہیں آتا، یعنی ایک درمیانے درجے کے شہر ہے، اس کے آبادی کے حساب سے، تو وہاں پر یعنی ایک سال کے اندر تقریباً کوئی 5,000 کے قریب کیسز ڈائیورس کے رجسٹرڈ ہوئے، اور ان میں 4,500 کیسز میں ڈائیورس ہو گئی، 500 میں ریکنسائل ہو گیا اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ جو 4,500 کیسز میں جو طلاق ہوئی ہے، ان میں 3,000 کیسز وہ تھے جس میں کورٹ میرج تھی۔ یعنی کورٹ میرج کا آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی گجرانوالہ جیسا ایک درمیانے درجے کا آبادی کے لحاظ سے جو شہر ہے، اس میں جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس میں 2/3 ڈائیورس وہ ہے جو کورٹ میرج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، آنکھیں کھل جاتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، وہ ایک تھوڑے عرصے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب لڑکی جب گھر سے باہر نکلی ہے، اس سے اتنا بڑا قدم اٹھا لی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گئی ہے، اب وہ لڑکے کے رحم و کرم پر ہے۔ ایسا ہی لڑکا جیسے چاہے اس کے ساتھ مار پیٹ کرے، اس کے ساتھ جو سلوک کرے، جو رویہ رکھے، اور اب وہ پلٹ کر پھر ہمارے یہاں گھروں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے، اب وہ لڑکی پلٹ کر گھر بھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو کتنے ہی ایسے کیسز آئے ہیں، خودکشی کے کیسز ہیں، اور لڑکیاں بیچاری جو ہیں مطلب اس نے غلط قدم اٹھا لیا، اور اس کو اس غلط قدم اٹھانے کے لیے راستہ کس نے دیا؟ ہمارے قانون نے دیا، ٹھیک ہے نا، ہمارے میڈیا نے دیا، اس کا ایک ذہن بنایا وومن امپاورمنٹ کے اوپر۔ تو یہ جو کورٹ میرج کا جو معاملہ ہے، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، اور ابھی بھی ہمارا ہم اگر اس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسا جوڑا موجود ہے جو کورٹ میرج کی صورت میں رہ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کا نکاح نہیں ہے شریعت کی نظر میں، وہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، ان کا تعلق جو بھی ہے وہ تعلق ناجائز ہے، تو فوری طور پہ اس تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ یعنی فاسد کہلاتا ہے نکاح، پھر اس طریقے سے آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اعادہ۔ اور شیخ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے ایک شیخ صاحب بتا رہے تھے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں، کہ وہ اس کے ممبر بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر یہ موضوع پیش ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون میں امینڈمنٹ کرائی جائے اور یہ کورٹ کے نکاح جو ہیں وہ بین کیے جائیں، اور وہی کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر علماء احناف بھی شامل تھے اس کے تقاضے میں۔ تو اس بارے میں ایک سیریس پاکستان میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے برے اثرات دیکھ کر اپنی ایک مفتہ بھی قول سے رجوع کرنے کا مزاج بنایا، لیکن یہ اوپن نہیں ہوا یہ سوچ کے ساتھ۔ کیوں دیا ہے ولی؟ اسی لیے تو دیا ہے، دیکھیں ایک مرد ہی مرد کو بہتر جانتا ہے، جی جی،
عورت یعنی ہم مرد ہیں، یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن اندر کا جو انسان ہے نا، مرد کے اندر کا، وہ ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے ایسے ہی یہ کہاں کماتا ہے، یہ کیا جاب کرتا ہے، اس کا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے دوست یار کون ہیں، کیا کرتا ہے، کیسے آتا جاتا ہے اس کا. جیسے لڑکی کے انتخاب کے لیے ہمارے یہاں عورتیں جا کر دیکھتی ہیں، اسی طرح لڑکے کے انتخاب کے لیے شریعت نے مرد یوں ہی رکھا ہے کہ وہ آدمی جو اپنی بیٹی، یعنی جس لڑکی کو سب سے زیادہ یعنی اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی انتخاب لے کر آئے گا، پوری طرح سے اس کو کھنگال کے لے کر آئے گا، اور خاندان کے ساتھ ایک تعلق جڑے گا تاکہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو خاندان کے بڑے بیٹھ کے اس کو سلجھائیں، اس مسئلے کو نپٹائیں. تو یہ جو نکاح کے اندر جو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، جس کو ایک لڑکی ایک قید سمجھتی ہے یا اپنے اوپر ایک جبکہ خامخواہ ایک قید نہیں ہے، شریعت نے ایک بیلنس رکھا ہے کہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور لڑکی کی اجازت بھی اور یہ ولی کی اجازت اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے فائدے کے کہ لیے. لڑکا کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے. جو آپ نے ابھی طلاق کے بتائے 3000 کیسز، وہ نہ ہوں، ان کے 3000 کے بجائے 300 ہوں، کیونکہ ایک گمان پہ ہی چلتا ہے نا معاملہ. تو کم از کم جو ایک ظاہری کیفیت ہے، اس لڑکے کا اندر کا معاملہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے شریعت نے اس چیز کو رکھا. بالکل. ایک بات یہ ہے، ہم نے ابھی جو جتنی بات کی، ایک سچی بات کہنا، ایک تصوراتی باتیں ہیں جن کا امپلیمنٹ شاید میرے خیال ہے کوئی 20-30 سال 40 سال بعد ہو. آج کی جو نسل ہے، مطلب اب جو جی رہی ہے، ماں باپ شادی کر نہیں رہے، یا معاشرے کے رسوم و رواج یا پریشانیوں کی وجہ سے، جو بھی بیریئرز ہم نے ابھی گفتگو کی، ان کی وجہ سے ان کی شادی ہو نہیں رہی. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسری طرف جانا بھی حرام ہے، اور حرام ہے، اس کی سزا بھی ہے. وہ نسل کیا کرے؟ ایک لڑکا ہے، لڑکی ہے، شادی کے وقت کو پہنچ چکے ہیں، شادی ہو نہیں رہی، کچھ بھی وجوہات ہیں، جو بھی ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں، ان کو ایک طرف رکھیں. وہ آدمی کیا کرے؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہونا چاہیے؟ شیخ میں تو یہی نصیحت کریں گے ان کو کہ شریعت نے جو اس کے آپشنز دیے ہیں، تو ایک تو وہ حدیث ہے، یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بہت پریکٹیکل بات نہیں ہے، لیکن حقیقتاً پریکٹیکل بات ہے. اگر انسان کی اچھی تربیت ہوئی ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شادی کر سکتا ہے، اس کی استطاعت رکھتا ہے مالی بدنی، تو اسے چاہیے وہ شادی کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے وہ ایفرٹ کرنا شروع کر دے، بہت لمبے فیوچر کا انتظار نہ کرے. دوسرا، ومن لم یستطع، جس کی اس وقت استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور یہ اس کی اس طلب کو کم کر دے گا، تو یہ اس کے مزاج کو جو ہے وہ مہذب بنائے گا. اور یہ حقیقت ہے. تو میں ایک اور مشورہ ایڈ کر دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں کے اندر مصروف رکھے، فارغ نہ رہے، کچھ نہ کوئی دین دنیا کی بھلائیاں سیکھتا رہے. تو شاید یہ ایک پریکٹیکل بات اس کے لیے ایڈوائس ہو. یعنی اس میں اگر جو علم ذکر کرتے ہیں نا، اصل چیز یہ اس حدیث سے کہ اصل چیز ہے صبر. صبر. اور صبر، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، اللہ کے رسول فرمان جو شخص صبر حاصل کرنا چاہتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اللہ اس کو صبر دے بھی دیتا ہے. اور صبر کے لیے راستہ یہ روزہ ہے جو اس کے جسم کی قوت کو کم کر دیتا ہے. اور آخر میں اگر اجازت دیں تو یعنی اہل علم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کا تھوڑا اسلوب بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، نہ گھر تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کوئی کام کاج تھا، نہ بیوی تھی، نہ کوئی بات کرنے والا تھا. تو وہ بڑا تفصیل بہت ہی یعنی قابل غور گفتگو ہے، لیکن بس اس میں اتنا تھا کہ وہ جب انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو ان سے جزاک اللہ اور کوئی امید نہیں. ثم تولی الی الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سائے میں آ کر بیٹھے، اپنے رب سے محو گفتگو، چھوٹی سی بات کی، چھوٹی سی بات، کوئی لمبا چوڑا کوئی چلا وظیفہ کچھ نہیں تھا. رب سچے دل سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اب تک جو کچھ بھی آیا ہے، آ رہا ہے، آئے گا تیری طرف سے، جو کچھ بھی خیر آئی ہے، آسانیاں آئی ہیں، میں اس کا آج بھی محتاج اور فقیر ہوں. گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، گھر والی بھی چاہیے، کام کاج بھی چاہیے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کے اس اسلوب فجاءت فا کی وجہ سے اہل تفسیر نے بھی کئی ذکر کیا ہے کہ اس دعا کے فوراً بعد یہ سارے دروازے ان کے لیے کھلے جس میں رشتہ سب سے اہم تھا. تو اس کے لیے کسی کوئی رشتے کے معاملات اٹکے ہوئے ہوں، کام کاج کے جامع دعا ہے، یہ صرف رشتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد رشتہ بھی چونکہ ان کا ہوا، سچے دل سے انسان اگر اس دعا کا وظیفہ، دعا کو اپنے ورد میں اللہ سے شامل کر بھلائی لے. مانگنے ربی کے انی لیے. لما بالکل. انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی آیت ہے، معروف مشہور آیت ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بڑے خیر کے دروازے. اور جو لوگ اس دعا کو، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے ان کے یہاں مجرب رہی ہے نہیں کر کے، انہوں نے کئی اللہ سے اس کے پھر خیر کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں. صحیح.
لیکن شیخ کوئی خاص تعداد تو نہیں ہے نا اس کی؟ نہ تعداد ہے، نہ کوئی وقت ہے، جب موقع ہونا نہ کوئی انداز ہے. صحیح. اللہ سے مانگنے کا، ثم تولی الی الظل، سائے میں جا کر بیٹھے، اللہ سے دو الفاظ میں گفتگو کی اور اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا. سب چیزیں مل گئی، سچے دل سے دعا کی، سچے دل سے رب دعا العالمین کی. نے آسانی کر دی. تو بہرحال یہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس میں شادی کے جو مقدمات ہیں جو ہمارے یہاں عموماً جن کے یہاں جن میں کئی غلطیاں ہیں اور کئی ہمارے یہاں ایک غلط پریکٹس ہے، سٹینڈرڈ ہم نے اس طریقے کے بنا لیے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، تو وہ تھوڑے بہت ڈسکس ہوئے. اور ہم اپنے ناظرین کو یہی بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے تھا. اور مزید اس پہ شادی کے تعلق سے جو ایسے ٹاپک ہیں کہ شادی کرتے وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں اور اس میں پھر جو آگے تقریبات ہیں، اس کے جو رسوم و رواج ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ اپنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. شادی کے تعلق سے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا موضوع یا کوئی ایسا ٹاپک جس پہ ڈسکس ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو بھی آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے آئندہ کے پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.